ایک کویشچن مزید انہوں نے کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ ہر جمعرات کو والدین کی روح اپنے بچوں سے ملنے کے لیے گھر پر آتی ہے، تو اگر ہم بیرون ملک چلے جائیں تو پھر روح کیا کرے گی؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ بچوں سے ملنے نہیں آتی ہے، بلکہ اگر بچے نہ بھی ہوں کسی کے تو پھر کیا آئے گی نہیں۔ وہ ایک حدیث کے مطابق ارواح آتی ہیں اور ایصال ثواب اور دعاؤں کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمیں یاد رکھو، ہمارے لیے ایصال ثواب کرو یا ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ بالکل حدیثیں ایسی موجود ہیں۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انسان کی روح اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دور اور نزدیک یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، وہ ایک لمحے کے اندر، ایک لمحے میں سفر طے کرتی ہے ہزاروں میل دور کا۔ جیسے کہ جب انسان سوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق اس کی روح کائنات میں سفر کرتی ہے، سیر کرتی ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو دیکھیں گے، آپ آسمان پر ہیں اور کوئی اگر آپ کو اٹھائے گا، ایک لمحے کے اندر روح آپ کے جسم سے اس کا جو کامل تعلق ہے دوبارہ متصل ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے ارواح جو ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی مومنین کی ارواح، پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کوئی بھی بدروح نہیں ہوتی، کافر کی روح، بد مذہب کی روح یہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتی، یہ مقید ہوتی ہیں۔ صرف مومن کی روح کو اجازت ہوتی ہے، اور وہ بھی ہر روح کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی روح کو مکمل اجازت دے دے، وہ جہاں مرضی گھومے پھرے، تو اس وہ اگر بالفرض یہاں سے مکے جانا چاہے تو لمحے بھر کے اندر وہ پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنی طاقت اور قوت عطا فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، ایک کافر منافق کی نظر کی تیزی کا حکم یہ ہے کہ اگر جب وہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی جب منکر نکیر کو بھیجتا ہے، سوالات ہوتے ہیں اور وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اوپر دیکھ۔ وہ دیکھتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کو جنت نظر آتی ہے، اور کہا جاتا ہے اگر تو سوالات کے صحیح جواب دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ تھا۔ پھر اس کو بند کر کے جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے، جب تک جسم میں ہے تو آسمان دنیا تک پہنچ رہی ہے، سطحی طور پہ ہر جگہ نہیں، لیکن جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوئی تو جنت تک پہنچ جاتی ہے، اتنی نگاہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو دیگر اوصاف بھی اسی طرح اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاد چاہے کہیں پر بھی ہو، رشتہ دار کہیں پر بھی ہوں، ارواح اگر اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے تو لمحے بھر میں آپ کے پاس دبئی میں بھی آ کر وہ فریاد کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان کو فریاد کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے، بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں مستقل یاد رکھا جائے اور تسلسل سے ایصال ثواب، بلکہ ان کے لیے کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کیا جائے تو انشاءاللہ ان کی روح بہت ہی سکون سے رہتی ہے۔ پھر جو مر چکے، مطلب جن کے پتے کٹ چکے ہیں پچھلی بار، وہ لوگوں کو ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے، اور وہ گھروں میں آتے ہیں، لہٰذا لوگ نہاتے ہیں مغرب کا، چونکہ رات مغرب سے دن چالو ہوتا ہے نا، اسلامی طرف 15 چالو ہو جاتے ہیں، نہاتے ہیں تاکہ مردے آئے تو آپ فریش ملے۔ بہت سی بیوہ عورتیں تیار ہو کر بیٹھتی تاکہ ان کا شوہر آ کر ان کو دیکھیں گا۔ بہت سے جو ہے بچے اپنے باپ کے انتظار میں ہوتے ہیں اور فلاں ہوتے ہیں، اور عقیدوں کی پھر کوئی انتہا نہیں۔ ایک صاحب کو میں نے ایک بار سمجھا، ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی، نہیں ہوتا، تو نہیں بولے ہوتا، پھر کچھ دیر بعد ان کو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن بدعقید کی عقیدہ بہت اہم ہے سدھرنا۔ اب بدعقید کی اتنی تھی کہ ایک دن آئے بولے سب تم لوگ غلط ہے، بولے کیوں؟ بولے میرا عقیدہ بالکل سچ تھا۔ بولے کیا ہوا؟ تو 15 کو ابا آئے تھے، بولے ابا آئے تھے 15 کو، تو پھر تو نے جانے کیوں دیا واپس ان کو؟ آئے تو رکھ لیتا ان کو۔ نہیں بولے وہ ویسا نہیں رہتا، بولے اب جب چونکہ وہ مر چکے ہیں، بولے تب ایک الگ انداز سے آئے تھے۔ بولے کیسے آئے تھے؟ تو بولے میں نے جب تم نے بولے تھے یہ بات غلط ہے تو میں جب تو سمجھ گیا تھا، لیکن میں نے بار بار میرے ذہن میں آتی رہی، ابا ہر سال آتے، ابھی بھی آئیں گے۔ تو میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ابا آئیں گے تمہارے، ضرور آئیں گے، بلی کی شکل میں، کتے کی شکل میں، پرندوں کی شکل میں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں، تو آج کی رات کسی کو نہیں مارا جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ تو برابر جیسا عالم صاحب نے بولے تھے، بولے مغرب کے بعد ایک تتلی آئی، بولے ابا آئے، وہ تتلی بولے ابا آئے، بولے اور بیٹھے رہے، بولے وہیں بیٹھے جہاں ابا بیٹھتے تھے، وہی کرسی۔ میں نے کہا شیطان بھی کیسا ضرب لگاتا، دیکھ کیسا عقیدہ اس کا تھا، اس نے لے گیا وہیں بیٹھے۔ اور ہو سکتا ہے روز تتلی کیڑے مکوڑے 1000 بیٹھتے ہوں گے جی، اس پہ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج تتلی بیٹھنا بہت مقدس تھا اس کے لیے۔ تو بولے تتلی بیٹھی، بولے اور ابا آئے تھے، بولے مطلب روحانی شکل میں آئے تھے۔ میں نے کہا کتنا بدبخت ہے رے تو، ابا آئے تھے اور تو نے ویسے ہی جانے دیا، تتلی کو پکڑ لیتا۔ جو خدمت ابا کی نہیں ہو سکی تتلی کی کرتا ہے نا، تتلی، اور ظاہر سی بات ہے اس کو پتا تھا اس کے ابا ایشور تھا وہ، تو میں نے کہا اس کے لیے ایک امی لاتے، پھر ان کے بچوں کو وارث بناتے اپنی جائیداد کے اندر، اپن مطلب ان کی شادی ان کا ہوتا، ان سے اور تتلیوں کے بچے پیدا ہوتے، وارث ہوتے تمہارے جائیداد کے اندر، پورا ڈیوائڈ سب ہونا چاہیے تھا نا پورا۔ وہ یار تم پھر کچھ بھی الگ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ابا میرے آئے بعد میں نے کب چھوڑنا ان کو واپس؟
مطلب سمپل ہے، کسی کا باپ کو اگر مہلت دے دی جائے بھائی جنت جہنم جاوی جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس طرح کی اس نے عمل کیا تھا، اگر اسے موقع دیا جائے تو کیوں واپس کوئی جانے دیں گا اسے ابا کو؟ ہاں تو وہ تھوڑا پریشان ہو کے کہا تم لوگ میں نا مذاق نہیں، ایک دم سیریس بات ہے، ایک دم سنجیدگی والی بات ہے، سوچو نا تم ابا اور تم نے چھوڑ دیا ان کو، کتنی افسوس کی بات ہے۔ میرے ایسا بیٹا تو جان دے دیتا اپنی اس تتلی کو پکڑنے کے لیے، اس لیے کہ میرے ابا تھے وہ۔ تو کہا نہیں وہ ایسا شور نہیں تھے، بولے دوسرے بھی ہو سکتے، بولے بلی بھی آئی تھی بات میں، بولے تو میں کنفیوز تھا، بولے ابا کون سے؟ میں نے کہا یہی چلتے رہیں گا پوری زندگی تمہارا۔ تو روحیں آتی ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے، یہ اسلامی عقیدے کے خلاف مشرکانہ عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے اعلان کر دیا سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 100 وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس دنیا کے اور جو مر چکے ان کے بیچ میں ایک برزخ آڑ ہے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، روز قیامت سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے روز قیامت۔ کوئی واپس نہیں آتا میرے بھائی، کوئی واپس نہیں آتا۔ مرنے کے بعد روحوں کا آواگمن کا عقیدہ رکھنا یہ غیر اسلامی مشرکانہ بدترین درجے کا مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اور بات بھی خود سے گھڑیں، کیا رب کے سامنے قیامت کو پیش نہیں ہونا؟ کیا اس کا کوئی جواب بن پائے گا قیامت کے دن کہ یہ کس حدیث میں آیا ہے، یہ قرآن کی کس آیت سے میں نے سیکھا؟ کون چھڑائے گا اس دن؟ کہے گا انسان اس دن رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں مجھے بھجوا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو میں نیک عمل نہیں کر سکا اب میں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، ہم نے لوح محفوظ میں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے واپس آئے۔ ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن کھانا چیک کرنے آ جاتے ہیں، کوئی اچھا پکا ہے کہ نہیں، لیکن ہم ویسے بھجواتے نہیں ہیں۔ قرآن ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم بھجواتے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کون آتا ہے یہ تو ان کو ہی پتہ ہے جن کے پاس کوئی آتا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا تجربہ نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، وہاں سے واپسی نہیں ہوگی، عمل دنیا میں ہے، وہاں تو نتیجہ ملنا ہے، اسی اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت کا ایسے کیا لینا دینا میرے بھائی؟ یہ تو بابوں کی کہانی ہے۔ ہم اس پہ یہی کہیں گے، پہلے تو وہی عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور یہ تو ایک لائٹر موڈ میں نے بات کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو مجھے بتائیے کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ، تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کی منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں لہذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہیں علیین میں، بری جو ہیں سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی
روح آ گئی ہے واپس. اس طریقے سے نہیں ہوتا, یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ, وہ جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے. ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے, لیکن اصال ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا کریں. تو ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے. میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے, مسئلہ 74, میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. نمبر 1, علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی, اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا, جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے. دوسرا, صدقہ جاریہ, جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا, اسے ثواب ملے گا. تیسرا, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے, بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے, جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا, یہ ام سعد کا کنواں ہے. تو وہ صدقہ اور خیرات کریں, مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں. لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں, غریب ہمسائے ہیں. مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں. غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے, ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں. یہ لادہ بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیے ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں کا دیا ہوا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. بالکل 180 ڈگری ہے, لیکن قرآن پڑھا